اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی لیکچرر حنا سہرش آج نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت آیت کریمہ نمبر 83 سے 89، جس میں اللہ رب العزت سب سے پہلے تو یہودیوں کو، نصارہ کو حکم فرما رہے ہیں تمہارے درمیان اگر کوئی اور نبی آئے اور وہ دوسری کتاب لے کر آئے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور ان کا ساتھ بھی، یعنی نبیوں کا ساتھ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت کریمہ بالخصوص نازل ہوتی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے، بعض کتابوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے اللہ کے حضور۔ وہ اس لیے اسلام میں مومنین میں شمار نہیں ہوتے، مگر تم ایسا کرنے والے نہ بننا، بلکہ تم اللہ کے تمام انبیاء پر، تمام کتابوں پر یقین رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اب دیگر کتابوں کی ترجمانی صرف قرآن پاک فرقان حمید ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا۔ پھر اس ٹاپک میں بات ہوگی، جو میں نے آپ کو پہلے ریٹن فارم میں سینڈ کر دیا، اس کا PDF صراط الجنان سے اور تفسیر ابن کثیر سے پہلے سے سینڈ کر رہی ہوں میں آپ کو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دین تو صرف اسلام ہی ہے، اور اسلام سے بہتر دین تم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اس میں سے ہٹ کر کوئی دوسرا دین اپنانا چاہے تو اس کی زندگی میں صرف اور صرف ٹھوکریں ہوں گی، اس کی آخرت بھی صرف اور صرف برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اب جو میں آیت کریمہ نمبر 87 سے لے کے 89 تک، میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ، ان لوگوں نے جو کہ مرتد ہو گئے۔ اللہ سب سے پہلے فرماتا ہے کہ اللہ کی ملائکہ، اللہ کے نیک لوگ ان پر لعنت فرماتے ہیں، کن پر؟ جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر دیگر رستوں پر آ گئے، اللہ کو خدا کے علاوہ کسی اور کو مان لیا انہوں نے، خدا توبہ نعوذ باللہ، باوجود اس کے کہ اللہ نے کھلی نشانیاں بھیج دیں، نبی بھیج دیے، کتابیں بھیج دیں، اس کے باوجود بھی یہ یقین نہیں لائے، تو ایسوں پر اللہ کے فرشتوں کے، اللہ کے نیک بندوں مخلوقات کی لعنت ہے۔ مگر اِلَّا الَّذِينَ، وہ لوگ جو کہ تابو، توبہ کرتے ہیں، من بعد، اس کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ ان کو بخشنے والا تواب الرحیم ہے۔ مطلب قرآن پاک میں مرتدین کی، ارتاد کی، اور قرآن پاک میں دین اسلام سے پھر جانے والوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کی، اللہ کے راستے سے شرک کرنے والوں کی آیات کریمہ کا ماشاءاللہ سے قرآن پاک میں بھرپور خلاصہ موجود ہے، ایک بھرمار موجود ہے۔ مگر یہ آیت کریمہ ایک آیت ناسخ و منسوخ کا کام کرتی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، بعد اس کے اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے آپے کو سنبھال لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں یہ بتا رہی ہوں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، میری زبان لڑکھڑا آ رہی ہے، مجھے برسل سی ہو رہی ہے، ایسی کیفیت ہو رہی ہے کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کا نزول تب فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی، حضرت حارث، ان کی پہلے وہ ایمان لے کر آئے دین اسلام پر، پھر اس کے بعد وہ ہٹ کے کافروں کے ساتھ مل گئے، تو پھر ان کے دل میں ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ اس شرمندگی کے باعث انہوں نے پیغام بھجوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میں بہت اتنا شرمندہ ہوں نا، میں اپنی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا، جینا محال ہے میرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو واپس بلا لیا۔ یہ آیت کریمہ کا جب نزول ہوتا ہے تو ان کو دین اسلام میں واپسی کا داخلہ مل جاتا ہے، یعنی مرتد بھی اگر کوئی ہو جائے تو اللہ اگر چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے، اللہ رب العزت کتنا تواب الرحیم ہے۔
وہ فرماتا ہے کہ میں تمام جہانوں، زمین و آسمانوں کے بنانے والا اکیلا خالق، اکیلا وارث، مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں ماں سوائے اپنے بندے کی سچی توبہ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تو ہمیں بخش دے، استغفر اللہ ربی، اللہ تو ہمیں بخش دے، استغفر اللہ ربی، اللہ تو ہمیں بخش دے، استغفر اللہ ربی، آمین یا رب العالمین۔ تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بخشے اور اللہ ہماری بڑی بڑی غلطیوں کو بھی بخشے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پر دین اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک فرقان حمید کو مضبوطی سے تھامے چلیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔